دیکھو حضرت عیسیٰ واحد پیغمبر ہیں جن کو حضرت مریم کو ایک ان یوزل برتھ سے قرآن میں ذکر آتا ہے. کسی پیغمبر کی پیدائش تھوڑی ہے قرآن مجید میں, پیدائش کی بات کر رہا ہوں, خود مریم کی پیدائش قرآن میں مینشن ہے. پھر عیسیٰ ان سے پیدا ہو رہے ہیں, ایک عجیب ان یوزل پیدائش ان کا ذکر ہے. تو ان دونوں کو اللہ نے نشانی بنایا ہوا ہے, دونوں کو آیات. وہ حضرت عیسیٰ السلام میں ایک نشانی خود کیوں ہے؟ کیونکہ مریم ایک نشانی ہے. دونوں کو اللہ کہہ رہا ہے نے آیت بنا دیا. سورہ مریم 19 اس کی 27-28. فاتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغیا. پس وہ اسے اٹھائے ہوئے اس کے ساتھ اپنی قوم کے پاس آئیں. انہوں نے کہا اے مریم بے شک تو گھڑی ہوئی شے کے ساتھ آئی. اے ہارون کی بہن, نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں غلط. یہ کیا ایسے, یہ کیا؟ آپ بتاؤ, آپ ایمانداری سے بتاؤ, کیا آج سمجھ سکتے ہیں لوگ؟ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریم کیا جیسے قرآن میں لکھا ہے, آج ایسا ہو کوئی آ جائے تو یقین کر لیں گے آپ؟ کیا ہرموفرڈائٹس اور اس طرح سب یقین کریں گے آپ؟ تو اس زمانے میں بھی نہیں سمجھ میں آ رہا, جب آج تو وہ لے کے وہ کہے بھائی کیسے تیرا بھائی ہے, وہ کہتے ہیں جب وہ کیسے گھڑی ہوئی بات کے ساتھ آ گئی آپ, اور یہ کہیں یہ تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا اور نہ تمہاری ماں, اور یہ تم کیسے عیسیٰ صاحب یہ کیسے آ گئے, کیسے آ گئے؟ سمجھ, یہ کنفیوژن تو اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے. تبھی تو یہ بہتان لگیں گے سب, یہ کنفیوژن شروع ہوا. اب سورہ نور 24 کی 11. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منہم لہ عذاب عظیم. بے شک جن لوگوں نے جھوٹی بدنامی کی وہ تم ہی میں سے ایک ٹولہ ہے. تم اپنے حق میں اس کو برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. ان میں سے ہر شخص کی ذمے اس قدر گناہ ہے جتنا یا جس قدر کے اس نے کمایا, اور ان میں سے جو بڑائی کے ساتھ پلٹ گیا اس کے لیے عذاب عظیم ہے. یعنی کہ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے ہی گروپ میں, ہمارے ایمان والوں میں, آپ یقین کریں یہ ایک پرابلم چلی آ رہی ہے. چونکہ عیسائی جو ہیں ہم پہ اتنا دباؤ کیے ہوئے ہیں عیسائی کہ عیسیٰ السلام کی پیدائش, یقین کریں آپ, عیسیٰ السلام کی پیدائش, حضرت مریم کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں, پیغام کے بارے میں, اور ان کے آسمان پہ جانے کے بارے میں, ان کے واپس آنا, یہ سب کچھ عیسائیت نے اتنا پھیلا رکھا ہے کہ ہم مسلمان جو ہے نا قرآن سے زیادہ اس باتوں کے دباؤ میں. بلیو کریں آپ. تو اللہ نے یہاں بتایا کہ یہ جو برائی وہ پھیلا رہے ہیں, بیسیکلی پھیلا وہ لوگ رہے ہیں, لیکن وہ ہمارے اندر بھی آ گئی بات. وہ ہمارے یعنی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں, نام کے مسلمان مومن ایمان والے, ان کے اندر بات آ گئی کہ تم نے اس برائی کو, جو جھوٹی برائی ہے, وہ بدنامی ہے, حضرت مریم کی بدنامی کو تم بھی سے ایک ٹولہ ہے جو اپنے حق میں سے اس کو برا نہ سمجھو, کیونکہ ہمارے کچھ لوگ صحیح بات بھی جانتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے ان میں سے ہیں, کہہ رہے ہیں ان کو, کیونکہ بات اتنی آسان نہیں ہے سمجھ لینا, اتنی آسان یہ بات نہیں ہے سمجھ لینا کس طرح حضرت مریم کی لڑکا ہوا. تو کہہ رہا ہے اس کو حق میں برا نہ سمجھو لیکن تمہارے میں بہتر ہے ان میں سے, مگر کہہ رہے تمہارے میں سے ٹولہ ہے جو اس بدنامی کر رہا ہے. ان میں سے ہر شخص کی ذمہ اس قدر گناہ ہے جتنا اس قدر اس نے کمایا. یعنی اگر وہ کر رہا ہے, اگر آج کے بعد پتہ چل جائے تو اس کو اصلاح کر لے وہ. اب آئیے آگے دیکھیے کس طرح ہوگا. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. اور جب تم نے اس بدنامی کو سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں تم نے اپنے اوپر بہتر گمان کیوں نہیں کیا, اپنے نفسوں کے اوپر بہتر گمان کیوں نہیں کیا, اور کہتے کہ یہ تو کھلی بدنامی ہے. یعنی جو انہوں نے کہنا شروع کر دیا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں باتیں, اب یہ خاص ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے. تو مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے اللہ کہہ تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا, کہ اپنے نفسوں پہ مومن مردوں اور مومن عورتوں تم نے اچھا خیر کیوں نہیں گمان کیا, اور تم نے کہہ دیا ہوتا کہ یہ تو ایک کھلی بدنامی کر رہے ہیں آپ مریم علیہ السلام کی.
اور پھر آگے لکھا اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم به علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم. تم اس بدنامی کو جس کا تمہیں علم نہیں ہے اپنی زبانوں سے اپنے منہ سے بیان کرتے ہو اور گمان کرتے ہو کہ وہ انتہائی معمولی بات ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے، عظیم بات ہے. یعنی آپ جو یہ منہ سے کہہ رہے ہیں حضرت مریم پہ کہ 4 نعوذ باللہ ان کے ساتھ غلط تعلقات ہوئے، ازواجی تعلقات کسی نے کیے، مطلب غلط تعلقات کیے کسی بشر نے، یا یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا بیٹا، یہ دونوں چیزیں اللہ کے نزدیک بہت معمولی بات نہیں، اللہ بہت بڑی بات ہے یہ. اور زیادہ تر جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ آگے آ رہا ہے. اسی کنٹینیو میں پڑھ رہا ہوں، یہ دیکھیں بائبل میں پہلے پڑھ لیں بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے. دیکھیں بائبل میں لکھا ہے جان 3:16 یعنی یوحنا 3 اس کی 16، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، جو کہ اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. یہ اکلوتا بیٹا کون ہے؟ عیسیٰ استغفر اللہ، یہ ان کی بائبل میں لکھا ہوا ہے. پھر لوقا میں 1:34-35 میں مریم نے فرشتے سے کہا کیوں کر ہوگا جبکہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی، اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، یعنی خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس کے سبب وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. تو یہ باتیں باقاعدہ واضح طور پہ لکھی بائبل میں، خدا کا بیٹا عیسیٰ ابن مریم استغفر اللہ، یہ بار بار اس طرح آ رہا ہے. اب جناب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کو معمولی اور بات سمجھ رہے ہو، اللہ کے لیے بہت عظیم بات ہے. سورہ مریم 19 اور 88 اور 92 تک اس کی بات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بری لگ رہی ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. اور وہ کہتے ہیں کہ الرحمن نے بیٹا اخذ کر لیا، پکڑ رکھا ہے، تحقیق تم سخت شے کے ساتھ آئے. قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ کہ وہ رحمان کے لیے بیٹا پکارتے ہیں اور رحمان کے لیے یہ چاہت نہیں ہے کہ وہ بیٹا اخذ کرے یا پکڑے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت اور سورت بتایا کہ دنیا میں انسان جب یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس کا بیٹا پکڑ لیا، بیٹا پکڑ رکھا ہے یا اخذ کیا ہوا ہے بیٹا، اللہ کا نعوذ باللہ استغفر اللہ، اخذ کیا ہوا ہے بیٹا، تو اللہ کہتا ہے کہ اگر عجیب بہت ہی کیا تحقیق تم سخت شے کے ساتھ، بہت ہی عجیب قسم کی بات، شے کے ساتھ عجیب سخت شے کے ساتھ آئے ہو کہ اگر آسمان کو، یہ آسمان جو ہے سماوات یعنی ایک نہیں 7 آسمان کو اگر ہماری سے فیلنگز ہوں تو آسمان 7 آسمان کے ساتھ کیا ہو جائے، پھٹ جائیں وہ. اگر اس چیز کو فیل کر لیں کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ، کہ کہاں اللہ تعالیٰ اور کہاں ہم سب انسان، ہم تخلیق شدہ چیز جو ہے مخلوق ہیں، مخلوق اور خالق میں آسمان مطلب بہت ہی زیادہ فرق ہے. یہ تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بیٹا ہو. تو وہی کہہ رہا ہے آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے. اور کس کے ساتھ جوڑتے ہیں آپ دیکھیں سورہ نساء 4 اس کی 156 کہ بیٹا کس طرح آیا دنیا میں. وَبِذْكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کے ساتھ اور ان کا مریم کے اوپر بہتان عظیم کا کہنا. اور سورہ نور 24 کی 16 وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. اور جب تم نے اس بدنامی کو سنا تو تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ اس بات کو ہم کہیں، تو پاک ہے، سبحانکا تو پاک ہے، ہذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان عظیم ہے. اللہ پر بہتان عظیم ہے، مریم پہ بہتان عظیم ہے. پورے قرآن مجید میں یا عائشہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو یا امیجن کریں آپ، جس کا پورا قرآن میں ذکر نہیں ہے اور یہاں پر یہ بہتان عظیم اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے سبحانکا پاک ہے وہ ذات اللہ، یہ بہتان ہذا بہتان عظیم ہے. اور بکفرہم وقولہم علی مریم بہتان عظیما، وہ کفر کرتے ہیں اور حضرت مریم پہ بہتان عظیم لگاتے ہیں. پورے قرآن مجید میں بہتان عظیم 2 جگہ آیا ہے. عظیم بہتان
سب سے بڑا عظیم، اس سے بڑا بہتان ہی نہیں ہے، وہ حضرت مریم علیہ السلام، اور ادھر اللہ پہ لگ رہا ہے. اور بیٹے کون ہو رہے ہیں؟ عیسیٰ السلام آ رہے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ باپ ہیں. ابھی پڑھا میں نے بائبل میں، باپ بنائے باپ. مریم ماں ہے اور بیٹے عیسیٰ میں اکلوتے. اور ہم بیٹھے ہوئے ان کے آگے یوں ہاتھ پاؤں باندھ کر کے کھڑے. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یقین کریں آپ کیا بات کریں گے آپ عیسائیوں سے، کیا بات کریں گے آپ یہودیوں سے؟ اپنا ہی نہیں پتا آپ کو کچھ. بلیو کریں، آپ جانتے ہی نہیں آپ عیسائیوں سے بات کرنا. یہ آپس میں ہی لڑے چلے جا رہے ہیں، تو غلط ہے فلانا غلط ہے، آپس میں نوچ کھچوچ کر کر کے اپنی زندگیاں خراب کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی تھوڑی لکھی ہوئی ہیں کہ مریم علیہ السلام پہ سے بہتان ہٹائیں، آپ اللہ پہ سے بہتان ہٹائیں. یہ کیوں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ پاک ہے وہ ذات؟ تو انہوں نے جناب مریم کو ہٹا کے یہاں پر حضرت عائشہ کو ڈال رکھا ہے سورہ نور کے اندر. معلوم ہے اس بات آپ کو؟ کسی کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں اس بات کو؟ یہ جو میں نے سورہ نور پڑھی ہے یہاں پر 24 سے جو میں پڑھ رہا تھا، یہ کنٹینیوس آپ کو میں پڑھ رہا ہوں آیات جو مریم سے ریلیٹڈ ہے. میں کہہ رہا ہوں مگر آپ یہاں اس کمرے سے باہر جائیے تو سارے جتنے بیٹھے ہوئے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا قرآن میں مینشن بھی نہیں، نام بھی نہیں ہے، نہ ذکر ہے. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات، سبحانہ کا، پاک ہے اللہ تعالیٰ، آپ پاک ہیں. ہادہ بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اللہ پہ کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہوا. اور یہاں بکفرہم وقولہم علی مریم بہتان عظیمہ، اور بے کفر کرتے ہیں اور مریم پہ لگاتے ہیں بہتان عظیم، اور بیٹا کرتے ہیں عیسیٰ کو پیدا. اللہ پہ بہتان، حضرت مریم پہ بہتان، اور پیدا کون ہو رہا ہے؟ تو اللہ جب کہہ رہا ہے آسمان پھٹ جائے، ایسے ہی کہہ رہا ہے وہ. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.